میں ہوں موئز جعفری اور میں ہوں حیدر وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ ویلکم ٹو دا شو۔ ایک اور شو، لیکن داستان وہی ہے، ایک سوپ آپرا جو کہ آگے بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ ایک ایسی کہانی دو خاندانوں، دو پارٹیوں کی بلکہ، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشنز کے لیڈ اپ میں، الیکشنز کے وقت جس طرح آ رہا ہے اس طرح سے ایک سیاست انفولڈ ہو رہی ہے، جس میں پی ایم ایل این اور اب لگتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھی لیگل اور پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ سامنے آتے نظر آ رہے ہیں اور آگے سیاست پہ اور الیکشنز پہ اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح یہ لیگل پرابلمز بڑھتی چلی گئی ہیں نواز شریف صاحب کی، ان کی مقبولیت میں بظاہر کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک بہت بڑا رول اس وقت نواز شریف صاحب کے مسائل میں جوڈیشری اور اعلیٰ سطح کی سپریم کورٹ کی جوڈیشری کا نظر آیا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں، ظاہر ہے میرا مطلب ان لیگل کیسز اور ان فیصلوں کے حوالے سے ہے جس کی وجہ سے آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں ہیں۔ تو آگے یہ جوڈیشل فیصلے اور یہ جو جوڈیشل پرابلمز ہیں وہ آگے کی سیاست پہ کس طرح اثر انداز ہوں گی، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں شیخ رشید صاحب، اے ایم ایل کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ایک بے انتہا مقبول تجزیہ نگار ہیں اور میرے خیال سے ٹیلی ویژن کی ایک زینت رہے ہیں پچھلے کچھ سالوں سے۔ ان سے بھی آج ہم پوچھیں گے۔ پیشن گوئی کرنے کا جو ہے وہ شیخ صاحب ایک فن بھی ہے ان کا اور ایک مہارت بھی رکھتے ہیں، کبھی صحیح بھی ہوتے ہیں، کبھی شاید صحیح نہیں بھی ہوتے، اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے پوچھیں گے۔ پہلے ایک شیخ رشید احمد صاحب نے 21 مارچ 2018 کو اسی سال ایک انہوں نے مطالبہ کہہ لیں، خواہش کا اظہار کہہ لیں کہ انہوں نے کیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ شیخ رشید احمد صاحب نے کیا کہا تھا۔ بے شک اس ملک میں 90 دن کے لیے چیف جسٹس صاحب جوڈیشل مارشل لا لگا دیں تمام احکامات کو پورے کرنے کے لیے۔ جوڈیشل مارشل لا کے حوالے سے، لیکن ٹھیک ایک مہینے بعد آج کے روز 21 اپریل 2018 کو چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ نے کیا کہا، کیونکہ آخر شیخ رشید صاحب کی التجا انہی سے تھی۔ آئیے دیکھیے انہوں نے اس کا جواب کس طرح سے دیا۔ وہ کس چیز کا مارشل لا، وہ کس نے لگانا مارشل لا اور کس نے لگانے دینا مارشل لا؟ علامہ اقبال کا تصور اور قائد اعظم کا تصور صرف جمہوریت تھی۔ اس ملک میں جمہوریت رہے گی۔ آج میں آپ کو یہ اندیا اور آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ میرے سپریم کورٹ کے 17 ججز نہیں ہوں گے جس دن یہ کسی اس طرح کا ہم پہ شب خون مارا گا۔ ہم کسی جوڈیشل مارشل لا کا تصور ذہن میں ہے نہ آئین میں ہے، کسی کے دل کی خواہش ان کے اپنے اختراع ہو سکتے ہیں۔ پتہ نہیں شینانیگنز ہیں کیوں لوگوں کو اس تذبذب میں اور اس کیفیت میں ڈالنے کی اضطراب میں کوشش کی جاتی ہے۔ یہ بھی اپنے ذہن سے کو نکال دیں کہ سپریم کورٹ کو جوڈیشل مارشل لا کے لیے کچھ، بلکہ اس طرح کی کوئی چیز آئین میں موجود نہیں ہے اور ہم ماورائے آئین کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کس چیز کا مارشل لا شیخ رشید صاحب؟ یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے 17 ججز کو نکالنا چاہ رہے ہو، یا آپ کے کس قسم کے شینانیگنز ہیں وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا جواب ہے آپ کا؟ میرا خیال تھا آپ کسی اچھی چیز سے شروعات کرتے، اور آپ نے، جب آپ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں، میں اکیلا ہوتا ہوں تو پھر میرے لیے کافی مسائل ہو جاتے ہیں۔ سر یہ چیف میں جسٹس نے کہا، عوام الناس پہ چھوڑتا ہوں۔ لوگ جو ہیں وہ چیف جسٹس سے جو توقعات لگائے بیٹھے ہیں، اس میں لوگوں کی، میرے سمیت بہت ساری خواہشیں ایسی ہیں جو کہ آئین میں نہیں ہیں، اور چیف جسٹس صاحب نے جو فرمایا درست فرمایا۔ میرا خیال ہے مجھے مارشل لا کی بجائے ماسٹر لال کہنا چاہیے تھا، یا ایگزیکٹو کہنا چاہیے تھا، کچھ اور کہنا چاہیے تھا۔ الٹیمیٹلی سارے فیصلے میں حلقہ بندیوں سے شروع کرتا ہوں، اور آج آپ نے میرا انٹرویو لیا، اس وقت لندن میں فیصلے ہو چکے ہوں گے کہ انہوں نے 90 کے زاویے سے لیٹنا ہے کہ یا جوڈو کراٹے کرنے ہیں یا منت ترلا کے یا پاؤں پکڑنے ہیں۔ سو میں نے یہ بات کہی، میں اس پہ قائم ہوں اور فیصلہ لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو شیخ صاحب یہ آپ نے اچھی بات کی کہ شاید یہ مارشل لا کا الفاظ نہ ہوتا تو اس طرح کا رد عمل نہ آتا۔ لیٹ سے آپ مارشل لا کا الفاظ ہٹا دیں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت اہم فیصلے آگے کرنے تو جوڈیشری نہیں ہیں۔ تو دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں اسٹریٹجی شریف خاندان کی کیا ہوگی وہ بھی طے ہو گئی ہے۔
इन दोनों चीज़ों के हवाले से बताएं सर, वो स्ट्रैटेजी लंदन में ही क्यों तय हुई होगी, किसी से मशावरत क्या लंदन में की जा रही है? और दूसरा, आप कहते हैं कि जुडिशरी बेशक मार्शल लॉ ना सही लेकिन आगे सबसे कॉन्सिक्वेंशियल रोल प्ले करेगी आने वाले इंतखाबात के हवाले से, इन दोनों चीज़ों की ज़रा वजाहत करें व्यूअर के लिए। मैं हल्का बंदियों से शुरू करता हूं। देखें, अगर MNA की दस्तरस में ही उसका हल्का नहीं होगा, आगे कौन से सियासतदानों को लोग एहतराम दे रहे हैं जी, इज्जत दे रहे हैं? बदनाम जमाना सियासतदान हो चुके हैं, लोगों की मजबूरी है। हम आज आके वोट की जो भीख मांगते हैं, किसी के अफसोस में शरीक होते हैं। शादियों में तो चलो मार्किस बन गई हैं, लोग वहां चला जाता है। आपने ऐसे नक्शे और ऐसे, आल्दो मैं इलेक्शन कमीशन के हौसले की दाद देता हूं कि उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत तेजी से वो काम कर रहे हैं। ये कहां जाएंगे? यहां से लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है जी, अल्टीमेटली फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और अल्टीमेटली फैसला जो है, इस मुल्क के चीफ जस्टिस साहब, खुदा उनको और हिम्मत और ताकत दे, जोर बयां और बढ़ाए। वो दुरुस्त कह रहे हैं कि कोई मार्शल नहीं लगा रहा, और आर्मी चीफ ने भी ये बात आप एंकर हजरात से की कि मैं जमहूरियत के साथ कमिटेड हूं और जमहूरियत ही मसाइल का हल है। लेकिन इन दी एंड उसने कहा कि चीफ साहब ने कहा कि अगर कोई ऐसे हालात हुए तो 5 मिनट नहीं लगेंगे। मैं इस पर इतने 1 महीना हो गया है, इतनी लय दे हुई है, एक सिर्फ आर्मी चीफ का बयान नहीं आया, वजीर आजम से लेके सारे वज़रा ने ये बात की है। मैं आप पे सवाल छोड़ता हूं, आप जोड़ी पे, दोनों की जोड़ी पे छोड़ता हूं कि 20 करोड़ लोगों की किस्मत का फैसला प्राइम मिनिस्टर अबूरी ने करना है, 2 आदमियों ने करना है। ये आसमान से उतरे हैं दोनों आदमी। ये फैसला क्या है? ये क्या कानून है? किस फैसले की बात कर रहे हैं सर? देखें, ये जब इनका अबूरी गवर्नमेंट का, अबूरी प्राइम मिनिस्टर का, सिंध वाले चाहेंगे कि उनका चीफ मिनिस्टर हो अबूरी, वो तो मामलात संभालने के लिए हो जाए। नवाज शरीफ साहब ने तो कहा पीपल्स पार्टी कर ले, जिसको करना ऑपोजिशन कर ले, वो उसको ECP की तरफ जाने देखना ही नहीं चाहते। वो तो इशू ही नहीं रहा। सर जी, नवाज शरीफ साहब को मालूम कि इलेक्शन का इल्तवा उनको सूट नहीं करता, और वो जिस एजेंडे पे बैठे हैं उसका भाई उस एजेंडे पे नहीं है और खाकान अब्बासी उस एजेंडे पे नहीं है। मैं आज भी कायम हूं, मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में इलेक्शन देख रहा हूं, 60 दिनों में नहीं देख रहा, नहीं मुमकिन हो सकता। 1280 एप्लीकेशनें हैं जी, 1286 रादर। अब हाई कोर्ट से जब ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और दिन कितने रह गए हैं? 40-50। उसमें अगर आप ये समझते हैं कि आप इतनी कोई ताकत है, एक्स्ट्रा एनर्जी है आप में, तो मैं नहीं देख रहा। मैं अपने सियासी बात पे कायम हूं कि मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से पहले इलेक्शन नहीं। लेकिन असल वजह शेख साहब तो ये नहीं हो सकती, जुडिशियल लोग आएंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई ना जी। सर, फिर भी जुडिशियल पे पास जाना पड़ेगा सर, ऑन द लेटर ऑफ द लॉ जाना पड़ेगा ना, यानी मावराए आइन तो नहीं जाएंगे आप जुडिशरी के पास कि हमारा आइन कहता कुछ है। जुडिशियल की बात करता हूं तो मेरे ज़हन में कभी भी ये नहीं होता कि भाई कि मार्शल लगना है। मैं ये कहता हूं कि एक्स्ट्रा पावर्स जो हैं आइन से हटकर भी जुडिशरी इस्तेमाल करे, ज्यादा सो मोटिव ले। लाइक व्हाट? नहीं, ये सो मोटिव लिए जा रहे हैं। लाइक व्हाट सर? क्या करें? मिसाल दें। मारवा आइन जो है सबसे पहले ये बात करे कि जनाब अली, ये जो हाई कोर्ट की पिटीशंस होंगी या सुप्रीम कोर्ट तक जो पिटीशन आएंगी, इनके फैसले तक के बाद 90 दिन दे जी। नहीं, एक या उसके बाद केयरटेकर सेटअप सुबह एक नई ब्रेकिंग न्यूज आप बना देंगे, मैंने 90 दिन का। हल्का बंदियों के फैसले के बाद 60 दिन दे दे जी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन या जो। 60 दिन से क्या हासिल होगा? आवाम का क्या फायदा? वो जो फैसले होते रहेंगे तो अबूरी हुकूमत रहेगी ना, यानी तो क्या इसमें आवाम का क्यों फायदा है? सर जी, आपने इलेक्शन नहीं लड़ा, आप सिर्फ एंकर बने हैं, या आपने कोर्ट में लड़ा है। राइयों के महले
کشمیریوں کے ساتھ لگ جائیں، کشمیروں کے جاٹوں کے ساتھ لگ جائیں اور جاٹوں کے بٹوں کے ساتھ لگ جائیں، ایک وارڈ 20-20 ہزار ووٹوں کا وارڈ ہے. ٹھیک ہے، ایک وارڈ ضرور جاؤ ہلکے میں تو آدمی کی شکل بدل جاتی ہے. نہیں بالکل ٹھیک ہے سر، اگر ڈیلیمیٹیشن صحیح نہیں ہوئی ہو ٹھیک ہے، لیکن اب تو شیخ صاحب آپ کا کہنا ہے کہ یہ حلقہ بندیاں اگر واضح طور پہ صحیح سے نہ کی جائیں، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں بادی النظر نہیں ہوئی ہیں، اس کے علاوہ جنرل الیکشن بے معنی ہے. نہیں وہ تو ہے، لیکن شیخ صاحب میں آپ کو بتا دوں اپنے تجربے سے میں بتا دوں، میں خود پیش ہوا ہوں ای سی پی کے سامنے، اور ای سی پی جو ہے نا وہ ماں سے بہت ہی گلیئرنگ ڈیفیکٹ اگر ہو تو وہ ڈیلیمیٹیشن میں کوئی رد و بدل کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں نظر آ رہی ہے. میں آپ کو اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، تو اتنا بڑا کوئی یہ مسئلہ شاید ہے نہیں جتنا بڑا میں بھی اب آپ کو تجربے سے بتا رہا ہوں. جی میں تو اپنی بات سے شروع کرتا ہوں نا. آپ کا اپنا تجربہ ہے، میرا اپنا تجربہ ہے. میرے حلقے کے 1,35,000 ووٹ جو ہے ہٹ گئے تھے، وہ واپس آ گئے ہیں. آئی ایم ہیپی. لیکن میرا مخالف پھر چلا گیا ہے کہ یہ لڑ رہا ہے جی 40 سال سے اس حلقے میں. ایک ڈیلیمیٹیشن ایشو اور کیا وجہ بن سکتی ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوں؟ ایک تو آپ نے بتا دیا، ٹھیک ہے، ڈیلیمیٹیشن کے فیصلوں کے بغیر الیکشن معنی خیز نہیں ہو سکتے. اور کوئی وجہ ہو سکتی ہے سر؟ وجہ ہونی چاہیے. سیکنڈلی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضروری بات ہے کہ پاکستان کے جو میجر پارٹی اپنے آپ کو جس طور پہ جا رہی ہے، ایک بہت بڑا گروپ آزاد کی صورت میں الیکشن لڑے گا 31 مئی کے بعد. 31 مئی کے بعد پاکستان میں 60 دن جو ہیں میرے نزدیک تھوڑے دن ہیں جی. یہ وارڈ کور نہیں، یہ دولت والوں کے پھر وارڈ ہیں. پھر وہ لوگ جن کے پاس پیسے ہیں، اور لوگ بھی اب وہ نہیں رہے جو آدمی کی پرسنالٹی دیکھ کر ووٹ دے دیتے تھے. اب لوگ بھی کہتے ہیں میں اسی دن نال نہ تھاڑے پر بچے کو لیپ ٹاپ نہیں ہے، اسی دن نال نہ تھاڑے پر وہ منڈا جانا ہے نوکری تے کلا ہی منڈا کام کردا ہے تے موٹر سائیکل تے سنیا 30-35 ہزار روپے دا ہے کہ قسطاں تے بھی مل جاندا ہے. چلو بعد ہی دیندا رہاں گے 25-30 ہزار تے تسی دے دیو 50 ہزار دا. سر کرپشن کا معیار اوپر سے قوم کے نیچے تک آ چکا ہے. ابھی تک کسی کے پاس ووٹر لسٹیں نہیں ہیں. ابھی تک حلقہ بندیوں کی تبدیلی کے نوٹیفکیشن پراپر جس کے لیے آپ لائر حضرات ہیں ہائی کورٹ میں جانا، اس کی ٹیسٹ کاپیاں اویلیبل نہیں ہیں. حالانکہ اب ہمارے مخالفوں کا مسئلہ تیاریاں اپ ٹو دا مارک ابھی تک نہیں ہیں. اور کوئی آپ پس منظر میں کوئی آپ پس پردہ کوئی ایسی چیز وجہ دیکھ رہے ہیں کوئی اور اس کے علاوہ کہ جوڈیشری تو نہیں ہے؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے دور میں، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جناب ثاقب نثار صاحب کے دور میں الیکشن ہو جائیں گے. لیکن میں دیکھیں سلاب آ جاتا ہے مطلب 5-6 سال میں 5-6 مہینے میں آپ کہہ رہے ہیں ہو جائیں گے. میں تو 2 مہینے 3 مہینوں کی بات کرتا ہوں جس پہ لوگوں نے یہ کینڈیڈیٹ الیکشن لڑنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ لوگوں کے سارے الیکشن لڑنے والے ہیں جو گراؤنڈ میں سر یہ جو مینجمنٹ کی 90 دن سے کم ہلکا کور. میری بات سنیں، میری بات جی آپ رمضان آ رہا ہے آگے، جی حج آ رہا ہے جی، آدھی کانسٹیچوئنسی جو ہے جی وہ عجیب بحران سے گزرے گی. پھر سیلاب کے مہینے ہیں، صحیح، تو پھر سیلاب آ جائے گا. صحیح ہے، سردیاں نہیں آئیں گی، سردیوں سے پہلے میں نہ مانوں والی بات کر رہے ہیں اب تو آپ. پھر اب میں آپ سے اپنی ہر مہینے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں آٹم آ جائے گی، پھر ونٹر آ جائے گی، سردیاں ہو جائیں گی، پھر گیس نہیں ہوگی، پھر گرمیوں میں بجلی نہیں ہوگی. آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں شیخ صاحب کھل کے بولیں، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ستمبر اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. اور میں 4 دفعہ کہوں اپنا وقت آپ کھل کے بولیں، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک نواز شریف جیت رہا ہے جب تک الیکشن نہیں ہوں گے، یا تو آپ یہ کھل کے بولیں. میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ یہی کہہ رہے ہیں. آپ کی خواہش کو میں خبر تو نہیں بنا سکتا، آپ کے بیانیے کو میں تو نہیں دے سکتا نا، میں اپنی بات کرنے کے لیے آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں. شیخ صاحب اس وقت لیتے ہیں ایک بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں.
ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. شیخ رشید احمد صاحب سربراہ عوامی مسلم لیگ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں پس پردہ یہ الیکشن کے اندر تاخیر لانے کی کوشش کچھ اور ہے، اور وہ اشارہ کرتے ہیں کچھ ماورائے آئین اور چیزوں کی طرف، اس کو طول دیا ہے اس ہفتے سراج الحق صاحب نے. یہ گزرے ہوئے سینٹ انتخابات کے حوالے سے ان کی ایک کامنٹ ہے. میں آپ کو پہلے وہ سنا انہوں نے کہا کیا ہے، اور پھر میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ یہ آپ کے خیال میں اس بات میں کتنی صداقت ہے. جماعت اسلامی کے امیر جناب سراج الحق صاحب، یہ خود پرویز خٹک صاحب نے فون کیا کہ ہم نے بلوچستان کے آدمی کو ووٹ دینا ہے. انہوں نے پیپل پارٹی کے آدمی کو ووٹ دینے کا فیصلہ کیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ کامیاب ہو گئے سنجرانی صاحب تو عمران خان صاحب کے نعرے نہیں لگے. ایک ہی نعرہ تھا کہ ایک زرداری اور سب پر باری. اور اس پر ہم نے پی ٹی آئی والوں کو مبارکباد بھی دی کہ کیسے اب قطار میں کھڑے ہو کر آپ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا. کیا وجہ ہے، کیا معاہدہ ہے، کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ وہ یہی کرتے تھے کہ بس اوپر سے آرڈر ہے، اوپر سے آرڈر ہے. تو شیخ صاحب اس کی بات تو سراج الحق صاحب اور پرویز خٹک کر سکتے. خود سراج الحق صاحب نے نون لیگ کو ووٹ دیے، اور میرے ساتھ کرپشن میں یہ میری ساتھ کی سیٹ رہی ہے جتنے دن ہم نے یہ کیس لڑا ہے. میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے سینٹ کے لیے ووٹوں کو بکتے دیکھا ہے. جی سر، آپ نے گھوڑے بکتے دیکھا ہے، استبل بکے ہیں اس دفعہ استبل بکے ہیں، صرف گھوڑے نہیں. میں نے جب میں ایک دفعہ سینٹ میں ٹکٹ ڈال رہا تھا تو میں نے نواز شریف صاحب سے اپنا نام کٹوا کے ایک دوسرے گروپ میں ڈلوایا ووٹ ڈالنے والوں کے. پوری فل میٹنگ تھی. انہوں نے کہا یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی اس میں سے 2 ووٹ بک جائیں گے جو میرے گروپ میں ہیں تو میری ناک بھی کٹے گی اور شک کے عالم میں آ جاؤں گا. یہ فلانا گروپ جو ہے نا 13 نمبر یا 10 نمبر یا 6 نمبر، میں اس میں میرا نام چینج کر دیں. انہوں نے کر دیا. یہ میں 85 کے وقت کی بات کر رہا ہوں. سر ممبر کب نہیں بکے. سر یہ ویسے بکنے والی کب نہیں لگا، یہ بکنے والی بات کی طرف آپ لے گئے اس بات کو. ہونے ہی نہیں چاہیے. نہیں ہونے نہیں چاہیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن ہم نے آپ سے سوال بکنے کے حوالے سے نہیں کیا تھا سر. وہ جو آخری طرف اشارہ تھا سراج الحق صاحب کا، میری دلچسپی یہ آپ اس پہ تبصرہ کریں کہ عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے، ابھی تک نام نہیں پتا. دوست ہیں جماعت اسلامی کنفیوز ہے کہ اس نے جو متحدہ محاذ ہے کہ اس میں جو صورتحال انہوں نے بنائی ہے. میں نے عمران خان سے پوری کوشش کی کہ جماعت اسلامی سے اتحاد کریں آپ. انہوں نے کہا ان کی سیٹوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. شیخ رشید ابھی ہفتہ 10 دن کی بات ہے، میں نے کہا آپ اسلامی طاقتوں کے ساتھ اتحاد کریں. انہوں نے کہا جماعت اسلامی نے سیٹیں اتنی مانگی ہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکا. ابھی تک سراج الحق صاحب کی پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ کے پی کے میں پاور شیئر کر رہی ہے. ابھی تک اس وقت تک جب میں انٹرویو دے رہا ہوں. لیکن تو اور بھی واضح ہو جاتی ہے نا بات. ان سے پوچھیں. نہیں تو شیخ صاحب اور بھی بات پھر وزن آ جاتا ہے نا بات میں، اگر آپ کا اتحادی یہ بات کر رہا ہو. پھر میں ایسی بات کہوں گا آپ اور دونوں خفا ہو جائیں گے. یہ کچھ 16 سال کی دوشیزائیں تھیں جو ووٹ ڈال رہی تھی. یہ کچھ 16 سال کی دوشیزائیں تھیں جو کیمرے کے آگے ووٹ ڈال رہی تھی. سر بکے ہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس طرح بکے ہیں کہ دوسری طرف بکنے کی گنجائش نہیں تھی کیونکہ آرڈرز تھے. سر آپ ایسی بات کرتے ہیں جس کا میرے پاس جواب دینا میرے لیے مناسب نہیں. میں پرویز خٹک کا جواب دے دیا سر، یہی کہہ دیا بڑی بات ہے. نہیں ٹھیک ہے، آپ نے جواب دے دیا. یعنی کہ اچھا شیخ صاحب اب تھوڑا سا اگر ہم اس طرف آ سکیں کہ اب آپ کے سامنے ہے سر یہ جو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ احتساب کہہ لیں اسے، وکٹمائزیشن کہہ لیں، سیاستدانوں کی الیکشن سے پہلے اس طرح سے ہو رہی ہے، اور احتساب ہے تو ضرور ہونا چاہیے. لیکن سوال یہ کہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جنرلی آلٹرنیٹیو جو ہے نا پھر یعنی ان دس کیس عمران خان صاحب کسی کو جگہ بھی پھر بھرنی ہوتی ہے اگر کسی نے مائنس ہونا ہے. خان صاحب میں وہ جذبہ، وہ جنون، وہ اس طرح کا جس طرح کا ولولہ تھا جب آپ ان کے ساتھ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہا. لگتا ہے جیسے وہاں بھی ہوا نکل گئی. یہ سمجھائیں یہ کیسے یہاں نواز شریف صاحب گئے، ہم تو سمجھ رہے تھے خان صاحب اب بالکل تیار ہوں گے وزیر اعظم بننے کے لیے. باڈی لینگویج کچھ اور کہہ رہی ہے ان کی. میرے خیال میں تو وہ تیار ہیں. آپ کی دیکھنے کی اپنی نظر ہے، میرے دیکھنے کی میری نظر ہے. اور ایوری ڈے از ناٹ سنڈے. منگل بدھ کو ناغہ ہوتا ہے گوشت کا. اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تیار نہیں ہے، وہ ساری یہی تیاری کر رہے ہیں. 29 تاریخ سے اپنی الیکشن کمپین کر رہے ہیں
اور مجھے پورا یقین ہے کہ یار سے میری مراد یہ سر کہ وہ انرجی نہیں نظر آ رہی. اپنی نظر سے بات کرنے یار مجھے بات تو کرنے دو یار. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ آپ رکتے ہی نہیں. پھر میری جواب تو پورا ہونے دینا. میں ان کو پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ دیکھ رہا ہوں, فل فلیج دیکھ رہا ہوں. لیٹ دی ٹائم کم. 29 تاریخ کے بعد آپ دیکھیں گے. ابھی یہ جو ممبرشپ کر رہا ہے گاؤں گاؤں جا کے, یہ کیا ہے؟ اٹس الیکشن کمپین. آپ چاہتے ہیں ہفتے میں ایک دن بھی وہ گھر نہ آئے؟ سر زرداری صاحب کیا گیم اس پورے معاملے میں کیا حصہ ہوگا زرداری صاحب کا؟ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں اس وقت جو ان کا ویٹ ہے اس سے کہیں اوپر پش کر رہے ہیں؟ آف کورس وہ پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں نیکسٹ اسمبلی میں, اور وہ جنوبی پنجاب میں ابھی بلاول گئے, ان کو اتنا رسپانس تو نہیں ہوا. لیکن دیکھیں نا, وہ محمود صاحب جو گورنر تھے, کیا نام تھا ان کا, بھاولپور والے, ان کی کچھ سیٹیں ہوں گی. وہاں فیصل صالح کینڈیڈیٹ ہوگا, وہاں یوسف رضا گیلانی ہوگا. جو مجھے آصف زرداری صاحب کے نزدیکی لوگوں نے بتایا کہ وہ 15 سیٹیں پنجاب سے جیتنا چاہتے ہیں, اور وہ کس کے ساتھ مل کر جیتنا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی میں بات کر رہا ہوں جو صحیح ہے, پیپلز پارٹی کا اتنا بیگیج نہیں ہے سر. پیپلز پارٹی اتنی بڑی بوجھ نہیں ہے دوسری جماعتوں کے لیے کہ کوئی شاید ان کا ساتھ دینے کو تیار نہ ہو پنجاب میں الیکٹیبلز کی. دیکھیں پنجاب کی صورتحال میں الیکشن ہوگا نون اور پی ٹی آئی کے درمیان. یہ ممبر بڑا تیز ہوتا ہے, یہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے. 141 سیٹیں ہیں پنجاب میں, جنوبی پنجاب میں 47 سیٹیں ہیں, اور پی ایم ایل نون جو ہے اس کو آپ سمجھ لیں کہ اگر وہ کوئی 95 سیٹیں لے جاتی ہے, یا کوئی بھی پارٹی 95 سیٹیں 140 میں سے لے جاتی ہے, تو وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ سکتی ہے, اگر صرف پنجاب کی بات کریں. اب جنوبی پنجاب میں ایک کھڑا ہو گیا ہے محاذ کے سدن پر لیے. تھوڑا سا اگر اینالائز کریں سر کہ یہ سیاست جو ہے اب الیکٹیبلز جس طرح چھوڑ بھی رہے ہیں پی ایم ایل نون کو, لیکن ان کے جلسے بھی ہو رہے ہیں تگڑے, تو یہ پنجاب کی سیاست آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں اگر اینالائز کر سکیں اس کو آپ؟ 31 مئی کے بعد بہت بڑا گروپ جو ہے, جو میں نے پہلے کہا تھا, لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے اس وقت, میں 22 بندے کہتا تھا, 12 چھوڑ چکے ہیں, 10-15 اور چھوڑ دیں گے. صرف ان کے حلقوں میں کام ہو رہے ہیں, ڈیولپمنٹ کے 2-2 ارب روپے اور 50-50 کروڑ روپے کے پیسے تباہ و برباد ہو رہے ہیں. سو اس کی صورتحال بڑی مختلف ہے. وہ لوگ جو گھڑے پہ الیکشن لڑے تھے, جو بالٹی پہ الیکشن لڑے تھے, جو گڑوی پہ الیکشن لڑے تھے, وہ آزاد گروپ بنائیں گے جی پنجاب کی سیاست میں. نہیں تو وہ آزاد گروپ کو پذیرائی ملے گی کیونکہ اس میں الیکٹیبلز ہوں گے, اور کیا نون کو پھر آلٹرنیٹیو الیکٹیبلز نہیں ملیں گے؟ دیکھیں آپ, بہت شہر بستا ہے تو پھر 1000 اندھے مل کر بھی ایک پل کراس نہیں کر سکتے. ایک آنکھوں والے کی ضرورت ہوتی ہے. جو میں بات آپ کو کر رہا ہوں وہ آنکھوں والوں کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ کن ووٹ ہوں گے جو گھڑے اور گڑوی اور بالٹی اور یہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. یہ فیصلہ کن ہوں گے, یہ جدھر جائیں گے ادھر گورنمنٹ فارم ہوگی. شیخ صاحب اب ذرا تقدیر کا فیصلہ بالٹی کرے گی. شیخ صاحب اب ذرا اس طرف آ جائیں. آپ بالٹی کرے گی یا وہ گھڑا؟ صحیح. وہ نااہلی کی آپ نے ایک بہت فیمس کیس آرگیو کیا نواز شریف صاحب کے خلاف. اب سر آپ کی باری لگوائی پی ایم ایل نون کے ایک ریپرزینٹ یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی بھی مالیات کے اندر خود برد ہے, 50+50 100 نہیں ہو رہا. اس پٹیشن پہ فیصلہ ریزروڈ ہے سر, اس کے بارے میں آپ اوبیسلی خود بھی اٹینڈ کی ہوں گی ہیئرنگز, آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے پورا یقین ہے ٹھیک ہوگا کہ میرے پر کوئی نہ قائمہ ہے نہ کوئی ایسٹ چھپائے ہیں. صرف 9 کی جگہ 10 لکھنا تھا, اور میں کوئی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ نہیں ہوں, اور میں کوئی بیانیہ نہیں دیتا پھروں گا. اور میں نے پارٹی اس لیے بنائی عوامی مسلم لیگ کے اپنی ذات اور لوگوں کی فکری سوچ اور لوگوں کی فکری جدوجہد میں اپنے خیال کے اظہار کے لیے, جس میں بھرپور کامیاب ہوں اور کامیاب رہوں گا. اور آپ سن لیں گے جو بھی فیصلہ آیا میرے قبول ہوگا, اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ 120% میرے حق میں ہوگا. اگر نہیں ہوا تو میں چیخوں گا نہیں, چلاؤں گا نہیں, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا. شیخ صاحب لیکن جو آپ کی ہیئرنگ کے دوران جو جج صاحبان کے جو ریمارکس تھے جو باہر رپورٹ ہوئے, وہ تو یہی تھے سر کہ اب گنجائش چھوڑی نہیں ہے سپریم کورٹ کے 5 ممبر بینچ نے کہ ہم نیت پہ جائیں کہ کس کی نیت صحیح تھی, صاف تھی یا نہیں تھی. اب گنجائش تو صرف یہ ہے کہ ہم نمبرز دیکھیں اگر ایڈ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ایسے ہی ہے سر؟
نہیں، میرا خیال ہے ان کی بالکل ٹھیک بات تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہر کیس جو ہے وہ اس کا ڈیفرنٹ لک ہوتی ہے، اور مسٹیک میں اور ذاتی جان بوجھ کے چھپانے میں اگر میں 9 لکھ سکتا تھا تو 10 بھی لکھ دیتا تو کیا فرق پڑتا تھا. یہی ہے سوال صاحب کہ کوئی اگر فرق نہیں پڑتا تھا تو سمجھنا یہی چاہیے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے. اگر آپ کے 9 اور 10 سے فرق نہیں پڑتا تھا تو آپ اس کا جھوٹ کیوں بولیں گے؟ لسن سر، لسن نیچے سے میں یہی کیس جیتا ہوں. صحیح، یہ نیچے سے میں یہی الیکشن ٹریبونل میں کیس جیتا ہوں. نہیں دیکھیں، ویسے 10,000 درہم ملنا یا نہ ملنا جو ہے وہ بھی لوگ آرگیو کریں گے کہ اس سے فرق کیا پڑتا اگر آپ کے اثاثے اربوں میں، لیکن ایک وزیر اعظم وہ تو چھپانے کی بات ہے نا جی. وہ تو بہت بڑا بلڈ ہے. وہ بھی کہہ رہے تھے سر، میں بھول گیا تھا کہ جان کے چھپایا گیا جب اس سے فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا بتانے سے. بہرحال وہ تو اب پرانی بات ہو چکی ہے شیخ صاحب، اس میں تو ہم I think consultation on the caretaker setup کی بھی بات کرنی ہے. کیئرٹیکر سیٹ اپ پہ تو شیخ صاحب جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے تو کہہ دیا. نہیں، لیکن ایک اچھا سب سیٹ ہے شیخ صاحب. اب اگر پیپلز پارٹی آپ سے نہ پوچھے تو آپ کو قبول ہوگی کیئرٹیکر سیٹ اپ؟ اگر پی ٹی آئی سے نہ پوچھے، آپ سے نہ پوچھے؟ دیکھیں، اگر مجھ سے پوچھے گی بھی تو پوچھ کے ایسی کمپنی کی مشہوری کرے گی. فیصلہ خورشید شاہ کی بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے، اور قمر صاحب جو ہیں دونوں کئی سال تک امریکہ میں خاقان عباسی کے ساتھ رومیٹ رہے ہیں. یہ ساری گیم جو ہے سر جی مستقبل کی سیاست میں وکٹ کے دونوں طرف خاقان عباسی کھیل رہا ہے اور شہباز شریف کھیل رہا ہے. چودھری نثار جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے یا کس حالت میں لڑیں گے، ان کے ساتھ کوئی گروپ نکلے گا یا نہیں نکلے گا. میں آپ کے پروگرام میں 22 ممبر کہتا تھا، 12 جا چکے ہیں، اب میں کہتا ہوں 22 اور چلے جائیں گے. شریف صاحب کو بتائیں سر، آپ کے خیال سے ان کی کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مفاہمت ہو سکتی ہے کہ اب پی ایم ایل نون جو ہے وہ پی ایم ایل شین بن کے یا چلے، تو وہ قابل قبول ہو سکتا ہے یا ان کو بھی مائنس ہونا ہے؟ آج ان کے فیصلے ڈیپینڈ کرتے ہیں. ویسے خاقان عباسی ان کا مستقبل کا زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے اور اس کو زیادہ آشیرواد حاصل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر بھی کیا کہ ایل این جی کیس کی انویسٹیگیشن کر کے رپورٹ کی جائے. ابھی تک تو مجھے احتساب عدالت نے بنایا نہیں. اس کا کیس تو 80% پورا ہے، اور وہ ریویو پٹیشن بھی جو ہے حدیبیہ پیپر کی. سو دونوں کا مسئلہ ویسے ہی ہے ابھی. سو میں اگر 19-20 کا فرق ہو تو میں 20 خاقان عباسی کو دوں گا، 19 شہباز شریف کو دوں گا. مریم نواز صاحبہ کو کس طرح اینالائز کریں گے صاحب؟ ان کی جو یہ کہ میٹیورک رائز ہے جی، کہیں بھی نہیں میں دیکھتا، کہیں بھی نہیں میں دیکھتا. تو یہ جو اس طرح جلسوں میں اتنی ان کی اپیل نظر آ رہی ہے، آپ کے خیال سے یہ آرٹیفیشلی ختم کر دی جائے گی؟ عطا اللہ شاہ بخاری کے اتنے بڑے جلسے ہوتے تھے، اس وقت ڈرون نہیں ہوتے تھے، صبح ہو جاتی تھی، رائٹ؟ اور اب میں کس کا نام لوں؟ جلسوں میں اور ووٹ ڈالنے کی کیفیت میں بڑا فرق ہے. اور مریم کی سیاست جو ہے، بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف کو یہاں پہنچانے میں کارگر ثابت ہوئی ہے، اور باقی رہے نام اللہ کا، اللہ کو پتہ ہے. میں نواز شریف خاندان کی سیاست کہیں نہیں دیکھ رہا سوائے شہباز شریف کے مستقبل کی سیاست کا فیصلہ آج وہ کرنے جا رہے ہیں لندن میں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہوگی اور کیا ہوگی آپ کے خیال سے. سر آخری سوال ہے، لندن میں آپ کے خیال سے کیا طے پائے گا؟ میں نون میں اندر نہیں گھسا ہوا، لیکن مجھے پورا یقین ہے اگر آپ سننا ہی چاہتے ہیں تو میں نواز شریف کی خاندان کی سیاست سوائے شہباز شریف کے ختم دیکھتا ہوں. خاقان کو اوور وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے دیکھ رہا ہوں. شہباز شریف سمیت، مریم سمیت، نواز شریف سے آگے غیب کا علم اللہ کو جانتا ہے، میں ان کی سیاست نہیں دیکھ رہا. شیخ رشید احمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ویورز کیپ واچنگ. ایک بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں. ویلکم بیک فرام دا بریک. کہتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں یہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہے. جس طرح پاکستان ایک دورائے پہ پہلے پایا جا چکا ہے، اسی طرح پاکستان کی سیاست بھی اسی طرح اس طرح کے دورائے پہ پہلے بھی پائی جا چکی ہے، خاص کر 90 کی دہائی میں. اور جب نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کے ساتھ اپنی بیگم کی عیادت کرنے لندن گئے تو اسی طرح کی قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں، افواہیں شروع ہو گئیں کہ شاید یہ کیا ڈیل ہو گئی ہے، کیا اب کچھ معاملات بدلیں گے، نواز شریف صاحب کیا لندن ہی میں رہ جائیں گے، کیا مریم نواز صاحبہ واپس آ کے اپنی سیاست سنبھالیں گی، یا پھر یہ کہ لندن میں کوئی، بلکہ شیخ رشید احمد صاحب نے بھی آج کہا کہ لندن میں کوئی بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں
وہاں پہ کس طرح کی میٹنگ ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی تھی کہ فیصلے ہو جائیں. تو یہی باتیں ہیں. یہ باتیں تو بے شک معیز جعفری صاحب ہم نے دیکھا ہے ہماری سیاست میں اس طرح کے رومرز ہمیشہ ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی بھی یہ بھروسہ یہاں نہیں ہوتا من حیث القوم کم سے کم کہ جو سامنے ہے وہی ہے. بات ساری یہ ہے کیونکہ یہاں سٹوری کے اندر کچھ اور ہونا تو ضروری ہے. کچھ تو ہے دال میں کچھ ڈالا ہے, کچھ ہے جو ہمیں نہیں بتایا جا رہا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے ہماری سیاست کے بارے میں کہ ہمیشہ کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ ہمیں ضرور چاہیے ہوتی ہے. جو بظاہر ہے, جو سامنے ہے, اس کے پیچھے ضرور کچھ ہے, کیونکہ یہاں پہ ساری چیزیں سامنے ہمیشہ سے آئی نہیں ہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ ہماری سیاست. یہ صرف پاکستان کی سیاست کے حوالے سے نہیں ہے. میں ایک ڈاکیومنٹری کامنٹ سن رہا تھا کہ افغانستان میں پہلے 5-6 سال ہارنے کے بعد امریکنز نے کوئن جب شروع کی کہ وہاں کے لوگوں کا کانفیڈنس بلڈ کریں, تو وہ بتاتے تھے کہ ہم جا کے جب افغانستان کے ٹرائبل ایلڈرز کو جا کے بات کرتے تھے, وہ پوچھتے تھے تم کیوں ہو یہاں پہ, اور ہم کہتے تھے ہم تمہاری روڈیں بنانے آئے ہیں, تمہیں جمہوریت دینے آئے ہیں, تو وہ گھوم کے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے یہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ وہ اس بات کو ماننے کو کوئی تیار نہیں تھا. یہاں پہ بھی میرے خیال سے سب سے سمپل سچویشن کبھی کبھی سچ ہوتی ہے کہ نواز شریف صاحب کی بیگم جو ہیں وہ علیل ہیں, واقعی میں علیل ہیں, واقعی میں وہ جانا چاہ رہے ہیں, اور اس کے آگے کچھ بہت زیادہ بات نہیں ہے. استثناء آئندہ نہیں ملتی تو اب یہ استثناء کی آپ مجھے بات بتائیں. دیکھیں انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے. جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. ایک نیب کورٹ کا جج, ایک سابق وزیر اعظم پاکستان جو کہ اوبیسلی اپنی منی ٹریل سے کہیں زیادہ ثبوت دے کے یہ دکھا رہا ہے کہ میری بیگم علیل ہے, اور ان کو ایک دن کی چھٹی نہیں مل رہی. اب یہ آپ کو انصاف ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ یہ میرے خیال سے دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے جو بکس پہ قانون ہے, اور ایک چیز ہے جو ایک روایت بھی ہوتی ہے کہ کورٹس میں ہوتا کیا ہے. اب کورٹس میں اگر تو کوئی اور یہ ہوتا تو شاید اسے استثناء مل چکی ہوتی, اور جب نواز شریف صاحب کو نہیں ملتی ایک ہفتے کی استثناء تو شک ہوتا ہے لوگوں کو کہ یہ وکٹمائزیشن تو نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ میں یہ نہیں کہہ سکتا وہ ایک جج کا فیصلہ ہے نہ دینا استثناء, لیکن وہ جج اس کے علاوہ بھی نیب کے ٹرائلز چلاتا ہے نا, آپ اس کا ریکارڈ نکال کے دیکھ سکتے ہیں کتنی استثناء ملی ہے. جانے کو تیار, لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں یہ روایت نہیں ہے. اشارہ اسی طرف جاتا ہے کہ پھر نواز شریف صاحب کو. اچھا اب یہ ڈیل والی بات پہ آ جائیں. اگر آپ ڈیلر ہوتے جی تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدے مند نہیں ہوتا نا. ہاں مطلب اگر if you had the deck of cards in your hands تو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتا کہ اگر اس پوائنٹ پہ بس یہ چلے جائے. صحیح ہے. یہ دیکھیں اس میں 2 رائے ہیں. ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کسی بھی طرح چلے جائیں تو اسٹیبلشمنٹ خوش ہوگی, لیکن دوسری طرف ایک رائے یہ بھی ہے کہ اب کیونکہ نواز شریف صاحب ان مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس میں ان کو مزید نقصان بھی پہنچایا جا سکتا ہے, تو اس وقت ان کو جانے دینا. آپ کیا مزید نقصان پہنچائیں گے نواز شریف کو؟ مزید یہ نقصان پہنچائیں گے کہ اب اگر یہ کیس آگے چلتا گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ صرف نہیں بلکہ مریم نواز صاحبہ کی سیاست بھی ایٹ لیسٹ آن پیپر ختم کر دی جائے. ابھی ختم نہیں ہے, ابھی ان کی کنوکشن نہیں ہوئی ہے. دوسری طرف نواز شریف صاحب جیل میں بھی جیل نہیں جا سکتے, وہ پریزیڈنشل پارڈن مل جائے گا. That's not realistic. نہیں, I am not so sure. But that's not realistic as a threat over his head right now. یعنی اس وقت ان کو اس بات سے ڈرانا. I think it's a threat. I disagree with you. I think کہ ان کا جیل جانا ایک definite threat ہے. اور کوئی بھی بندہ ہو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا صرف سیاست کی نہیں, ایک پرسنل بھی دیکھیں کہ ان کی عمر بھی ہے. اب میرا نہیں خیال ان کی عمر ہے اس طرح جیل جانے نہیں, لیکن معذرت کے ساتھ نواز شریف صاحب کبھی بھی اس طرح کے نہیں تھے جو جیل جا سکتے تھے. ابھی بھی نہیں تھا, آج تو پھر خاص کر نہیں ہے. نہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں تو, بٹ تھریٹ تو ہوئی نا پھر تو آپ وہی بات, اور زیادہ تھریٹ, یہ ایک تھریٹ ہوئی. تو میرے خیال سے یہ چیزیں بھی ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں کیا وہ چاہتے ہیں کہ سیاست نواز شریف اور مریم نواز دونوں کی ختم کر دی جائے. لیکن دوسری طرف ایک اور حقائق ہیں, اور یہ ایک ایج آف ٹیکنالوجی بھی ہے کہ آپ اس طرح آرٹیفیشلی کسی کی سیاست جو واقعی اگر مقبول ہو عوام میں, تو کیا آج کے ڈے اینڈ ایج میں اس طرح ختم کر سکتے ہیں؟ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس بات کے حوالے سے ڈھیٹ ہوں کہ آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہو. نہیں, اور آپ کو یہ سمجھو کہ کچھ بھی کہا جائے فرق نہیں پڑے گا. نہیں, آپ کو یہ خیال ہو, یہ آپ کا خیال ہے, اور یہ غلط فہمی ہے. لیکن اگر آپ مجھے بتائیں آپ کیوں سمجھتے ہیں غلط فہمی ہے؟ یہ غلط فہمی ہے کیونکہ جہاں پاور آف دا پیپل ہے, جہاں وائس آف دا پیپل ہے, وہ آج نہیں شکایت کرے گی تو وہ کل ضرور کرے گی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا آج وہ وقت آ گیا ہے. آج نواز شریف صاحب کو اس طرح سے ہٹانے کا مطلب ہو سکتا ہے کہ 5 سال میں مریم نواز صاحبہ اکثریت سے جیت کے آئیں, کوئی اور ہو, کوئی اور اس جمہوری عمل کو اگر آپ سمجھیں. نہیں, یعنی کہ مقصد یہ
کہ یہ جو پش اس پہ بھی بات کر لیں تھوڑی سی کہ یہ بڑی آج کل آپ کا ویو میں اس پہ چاہ رہا تھا، بڑا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ میں کیا انٹائٹلمنٹ ہے، انہوں نے کیا کبھی سوشل کام بھی کیا ہے لاہور میں، یہ کہاں سے آ گئیں؟ دیکھیں یہ باتیں ساری درست ہوں گی، میں پہلے اپنا ٹیک دے دوں پھر آپ سے پوچھوں گا۔ میرا یہ کہنا ہے دیکھیں مجھے ان کا ریزیومے نہیں دیکھنا، لیڈر وہ ہوتا ہے جو کہ لیڈ کر سکے جب ٹائمز مشکل ہوں، انسپائر کر سکے، جس کے فالوور ہوں، جو کال ٹو ایکشن دے تو لوگ لبیک کہہ سکیں، لیڈ کرتا ہے وہ۔ چاہے ہٹلر بھی لیڈر تھا، برا لیڈر تھا، غلط چیزوں کی طرف لوگوں کو لے گیا، لیکن لیڈر تھا۔ اب میرا یہ کہنا ہے کہ مجھے ان کی کوئی کریڈنشل مجھے نہیں دیکھنا وہ آکسفورڈ گئی تھی یا نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں نے فالو کر رہے ہیں، میرے لیے وہ اس لیے لیڈر ہیں کیونکہ وہ لوگوں کو انسپائر کر رہی ہیں۔ آپ جو بھی کہہ لیں کہ کہ انہوں نے سوشل کام نہیں کیا، کہ انہوں نے کبھی الیکشن نہیں لڑا، تو یہ ساری چیزیں نہ کرنے کے باوجود وہ سب کچھ کر پا رہی ہیں جو یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی کوئی نہیں کر پاتا۔ اور اس کا ایک بہت آسان جواب ہے، آپ کون ہوتے ہیں لوگوں کو بتانے والے کہ وہ لیڈر ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر لوگ ان کو چن رہے ہیں، ٹھیک ہے لوگوں کی غلطی ہے، ابھی تو اس کی عکاسی ہو رہی ہے ان کی چاہت کی، نہیں، لیکن آپ لوگوں کو صرف سمجھا سکتے ہیں کہ یہ غلط چن رہے ہیں، ان کو چننے سے روک نہیں سکتے۔ اور یہ کوشش ہوتی ہے جو کل ہم نے حسن نثار صاحب کے ساتھ بھی دیکھی، یہ جو کل حسن نثار صاحب کے ساتھ بھی دیکھی کہ نہیں جی وہ پتہ نہیں ہوتا لوگوں کو، یہ وہ عوام ہے جو معاف۔ دیکھیں آپ اگر جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں نا تو آپ کے سارے ایگز اس باسکٹ میں۔ میں اس کے علاوہ بھی ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ پی ایم ایل نون کی مین کینڈیڈیٹ اگر آج تو کوئی چنا جا رہا ہوتا تو میرے خیال سے وہ مریم نواز صاحبہ ہو سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے دکھایا وہ لیڈر ہیں۔ اب میں ماروثی سیاست کے خلاف ہوں، لیکن میں کہوں گا کہ دو جو منجھے ہوئے مجھے آئندہ کے لیڈر نظر آ رہے ہیں، دونوں انٹائٹلڈ لوگ ہیں، مریم نواز صاحبہ اور بلاول بھٹو زرداری، دونوں میں مجھے وہ قابلیت اور خصوصیت نظر آ رہی ہے، دونوں میں آپس میں بہت فرق ہے، بڑے ڈیفرنٹ طرح کے لیڈر ہیں، لیکن ان لوگوں کو کم از کم، لیکن دونوں میں آپ سیاسی سوجھ بوجھ نظر آتی ہے، ان میں وزڈم نظر آ رہا ہے، ان میں انسپائر کرنے کی ایبلٹی مریم نواز صاحبہ میں بلاول سے بہت زیادہ، لیکن دونوں میں نظر آ رہی ہے۔ عقل آپ اگر بلاول کی، کیا پیپلز پارٹی میں ان سے زیادہ عقل مند آدمی آپ کو کوئی نظر آتا ہے؟ well I think کم از کم سیاسی وزڈم کی نہیں ابھی بات کر رہا میں، را انٹیلیجنس کی بات اگر کریں، بلاول سے زیادہ آپ بتائیں کوئی پیپلز پارٹی میں را انٹیلیجنس اس سے زیادہ ہے کسی میں؟ I can't name anyone. تو نہیں ہے نا۔ اب مریم نواز سے زیادہ کسی میں وہ میگنیٹزم، وہ ایک اپیل ہے پی ایم ایل نون میں؟ آپ بتا دیں شہباز شریف صاحب میں نہیں ہے نا۔ تو بھائی اب یہ چیزیں حقیقت ہیں تو ہم کیا ضد پہ اڑ جائیں گے؟ نہیں، اگر آپ ضد پہ اڑے ہوئے بھی ہیں، اس لیے ان کو نہیں آگے اگر آپ ضد پہ اڑے ہوئے بھی ہیں تو آپ ایک ایکیڈیمک لیسن دیں لوگوں کو، لیکن آپ لوگوں کی رائے کو ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ مجبور کرنے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں یہ لیٹ، ہاں کہیں نہ کہیں آج نہیں تو کل نہیں تو 5 سال بعد، ان کے لیے نہیں تو کسی اور کے لیے۔ اسی لیے وہ کہہ رہی ہیں روک سکو تو روک لو۔ I think وہ روک لیں گے، لیکن شاید کل کسی اور یہ بات صحیح ہے، لیکن وہ روک لیں گے، وہ روک لیں گے 2018 میں، اور بخوبی روک لیں گے۔ 2023 اور یہ بعد میں کیا ہوگا وہ پھر ہم بھی دیکھیں گے، اور 2023 بھی نہ بولیں، 2018 کے بعد کیا ہوگا۔ لیکن میرے خیال سے جاتے جاتے میری دس از جسٹ 2 cents آف مائن، میرے خیال سے یہ دو وہ قوتیں ہیں، خاص کر اسٹیبلشمنٹ تو کہیں نہیں جا رہی نا، مریم نواز صاحبہ کو بھی سمجھ کرنی پڑے گی، اور نواز کہ کہیں نہیں جا رہی اسٹیبلشمنٹ۔ It is as powerful, if not more powerful than ever before. Yes, it's at the age of technology. It's harder for them to get away with things. But is it? So the point is, establishment کہیں نہیں جا رہی. دوسری طرف یہ سیاستدان بھی کہیں نہیں جا رہے. آپ سپر امپوز کر کے یہی واپس آئیں گے، یہی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کریں گے، something will have to give. ٹھیک ہے، یہی اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کریں گے اور انہی سے آپ ڈیلز کریں گے، اور صادق سنجرانی سامنے لائیں گے۔ بڑا اچھا یہ ایگزامپل facebook.com/agenda360 @agenda360 عوام کی بج رہی ہے ساری چیز @agenda360 سما پہ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، ہمارے شو کے ہائی لائٹس بھی اس کے اوپر موجود ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے 8:05 پہ پھر ملیں گے۔